واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے ربیع الاول، اور کیا ہی زبردست مہینہ ہے، اور قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ جو مالک نے محض اپنے فضل سے ہی ہمیں عطا فرما دیا ہے، اپنے فضل سے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ ہماری اس میں کیا جو ہے وہ آپ بولیں ایفرٹ ہے، کیا کوشش ہے، کیا کمال ہے؟ کچھ نہیں ہے، یہ مالک کا خاص کرم ہے اور اس کی خاص رحمت ہے اور اس کی خاص عنایت ہے عدنان بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا امتی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا صرف فضل ہے، محض فضل ہے، محض فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ جس امت کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ امت بھی بڑی عظمت اور شان والی ہے، اور سبب اس کا نبی پاک علیہ السلام کی امت ہونا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوصاف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر فرمائے، آپ کو بیان فرمائے کہ ایک امت ہوگی جو ہر وقت میرا ذکر کریں گے، جو روزے رکھیں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، اترتے ہوئے بھی اور چڑھتے وقت بھی میرا ذکر کریں گے، اور یوں عظمت و شان بیان کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ امت مجھے عطا کر دے، مجھے ان کا نبی بنا دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بعد میں آئیں گے، آپ ان سے پہلے ہیں۔ تو پھر مزید جب عظمتیں آشکار ہوئی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا پھر مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے آخری نبی علیہ السلام کی امتی ہوں گے جن کی یہ عظمتیں اور یہ شانیں ہوں گی۔ تو جس امت میں سے ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا مجھے اس امت میں سے بنا دے یا اس امت کا نبی بنا دے مجھے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس امت سے بنایا جس امت سے ہونے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور اللہ کریم نے ایسا دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اور پھر یہ دعا مانگ رہے ہیں مولا ہمیں یوں عطا کر دے۔ میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں، ہم سب جو حضور کے امتی ہیں ہم نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا؟ یہ محض اس رحمان کا، اس رحیم کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ اور وہ فضل، وہ کرم کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے وہ آپ کے مواعظ کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو محبوب ہوتا ہے نا وہ دیا نہیں جاتا، دینا تو بڑی دور کی بات ہے، دکھایا بھی نہیں جاتا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں جس بندے کو مال سے محبت ہو نا تو وہ اس کو لاکر میں رکھتا ہے، اس پر پہرے لگائے گا اور پاس ورڈ لگائے گا، دیگر چیزیں کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو بتایا نہ بتانا، ایسے لوگ نوٹ بڑے چھپا کے گنتے ہیں، ہاں جی، رقم ہو تو اس کو یوں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کیسا فضل ہے، کیسا کرم ہے، اس نے صرف اپنا محبوب دکھایا نہیں، اس امت کو عطا فرمایا اور یہ امت اپنے محبوب کو عطا کر دی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، اور واقعی سلمان بھائی سب سے بڑا فضل جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے وہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنانا ہے۔ اور اللہ تبارک اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ فضل عظیم ہے، یہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان عظیم ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر کہ صرف بہت کچھ عطا کیا حضور کے صدقے میں، سب کچھ عطا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، لیکن کمال یہ ہے کہ بعض نعمتیں جو دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں ہیں وہ اس وقت تک ہی ہیں جب تک یہ سانس چل رہی ہے، اور جب بندہ دنیا سے گیا تو اب نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دیگر جو چیزیں ہیں، کھانا پینا ہے، نعمتیں جو دیگر ہیں وہ کوئی کام نہیں آئے گی، یعنی ان کا ساتھ جو ہے نا وہ صرف دنیا تک ہے۔ ایسی بات
اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ محبوب عظیم عطا کیا ہے جو دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، جن کے صدقے سے آپ دیکھیں پہلی امتوں میں لوگ گناہ کیا کرتے تھے، رات کو گناہ کیا، صبح اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا کرتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ وہ محبوب اعظم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کے صدقے میں ہماری برائیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں چھپا رکھا ہے بلکہ آخرت میں بھی یہ وہ محبوب اعظم ہے کہ اپنے امتیوں کے لیے شفاعتی للہالکین من امتی، او کما قال علیہ السلام، ان کا ساتھ صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں جہاں اور کوئی نعمت کام نہیں آئے گی، رب کا یہ فضل عظیم، یہ احسان عظیم ہماری بخشش و مغفرت وہاں پر بھی کام آئے گا۔ بلکہ مجھے کہنے دیں حافظ صاحب، یہ بات بھی قربان جائیں امت کی بات کی، میں بھی ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کروں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی۔ مالک کائنات عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے محبوب کی امت کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور کے امتیوں کی شان بیان فرما رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ امتیوں کو یہ شان کہاں سے ملی ہے؟ یہ یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا، ہم جیسے میں کیا کہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو باکمال افراد ہیں ان کا ذکر خالق کائنات جل وعلا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بات جو عدنان بھائی نے کہی نعمتوں کے حوالے سے، مجھے یہاں یہ بھی کہنے دیں، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ بالکل، آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہے، کان بھی اللہ کی نعمت ہے، پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ دنیا میں نعمتیں ہیں، قیامت میں یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم لوگ جو دن رات گناہ کر رہے ہیں نا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت میں ہمارے لیے کس طرح سے رحمت کا باعث بن جائیں گی؟ اس طرح سے کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں نا ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہوں گے، یہ بتائیں گے یا اللہ یہ کرتا تھا دنیا کے اندر، یہ کر کے آیا ہے۔ ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے یہ واقعی چل کے جاتا تھا۔ اور آقا کریم اللہ کا کیسا احسان ہے، حضور وہاں بھی اپنے غلاموں کو شفاعت فرما کے، کسی کا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کروا کے، کسی کو جہنم سے نکال کر، کسی کو پل صراط پار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا رہے ہوں گے۔ یہ حضور کی ہی ذات ہے، تو کیوں نہ محبت کی جائے اس اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکر ادا ہو کیوں کر تیرا اللہ، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا، پیار نبی کی امت میں شکر ادا ہو کیوں کر تیرا، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا، پیار نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا، تو نے اے رحمان کیا، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا، کیا، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا، شکر ادا ہو کیوں کر تیرا۔ سبحان اللہ۔